الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر آج ہمارا فرسٹ راؤنڈ یہ مکمل ہو رہا ہے اور اس کا یہ پہلا مرحلہ کی جو آخری کلاس ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل اس کا پیپر بھی ہوگا اور آج ہماری منار التوقید کتاب یہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب توجہ سے میں یہ درس سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں پر مجھے موقع ملا کوئی چیز جس کی وضاحت طلب ہوئی تو اس کے پاس اپنے پاس علیحدہ سے لکھ لوں گا، اور اس کے بعد جب سوالات کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل میں پھر اپنا سوال پیش کروں گا، اور مزید بھی جتنی اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جتنی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اب ہمارا یہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے تفاوت ٹائم سے۔ تو پیارے طلبہ کرام، یہ تفاوت ٹائم کیا ہے؟ یہ حقیقت میں وہی ہے آج تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں، زوالی فرق جس کو ہم نے پڑھا تھا پہلے لیول کے اندر ہی، تو یہ وہی زوالی فرق ہی ہے۔ زوالی فرق کا نام ہی تفاوت ٹائم رکھا گیا ہے کہ یعنی دو مقامات کے اوقات کا آپس میں فرق۔ لیکن یہاں پر تفاوت ٹائم سے مفتی صاحب نے وہ مراد لیا ہے کہ ایسے دو مقامات کہ جن کا آدھے درجے سے اندر کا فرق ہو، آدھے درجے سے زیادہ فرق نہ ہو، یعنی 30 دقیقے سے زیادہ کا جن مقامات کا فرق نہ ہو عرض بلد کے اعتبار سے، یعنی طول بلد کا تو جتنا بھی فرق ہو لیکن عرض بلد کا زیادہ سے زیادہ 30 دقیقے کا فرق ہو۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ وہ کسی بھی عرض بلد کے اوقات بنا لیتے، یعنی جیسے 20 درجے، 21 درجے، 22 درجے، 23 درجے، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 فرض کریں، اس طرح انہوں نے بنا لیے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی کسی اور شہر کا آتا ہے کہ جی اس شہر کے اوقات جو ہیں وہ چاہیے، تو اب اس کے اندر آسانی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ کیا کرتے کہ سب سے پہلے تو اس کا عرض بلد دیکھتے کہ کس عرض بلد کے موافق پڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کئی شہروں کے اوقات تیار کر چکے ہوتے۔ اب جس شہر کے عرض بلد سے ان کا عرض بلد موافقت کرتا تو اس کا تفاوت ٹائم نکال لیتے، یعنی زوالی فرق۔ اب چونکہ اگر عرض بلد ایک ہی ہو تو پھر زوالی فرق پورے سال برابر رہتا ہے اور ہر نماز کے لیے برابر رہتا ہے، تو پھر اب وہ کیا کرتے کہ اس شہر سے اس کا زوالی فرق نکال کر وہاں سے لکھ دیتے کہ یہ اتنے منٹ آگے بڑھا لیں یا پھر بڑھا کر ہی ٹائم دے دیتے، تو اس کے اندر کافی آسانی ہو جاتی کہ ایک نئی کیلکولیشنیں نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس کے اندر وہی چیز بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر پیارے طلبہ اکرام الفاظ آئیں گے، اب جو مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک اکثر لفظ استعمال ہوگا اصل، اور ایک ہے تابع۔ اصل سے مراد وہ شہر ہے کہ جس شہر کے اوقات آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، تابع سے مراد وہ شہر جس کے اوقات تیار کرنے ہیں، جس کے اوقات آپ کو نہیں پتہ، یعنی اس کا عرض بلد وہی ہے، وہی سے مراد کہ اس کا 30 دقیقے سے زیادہ کا فرق نہیں ہے اصل سے، اور وہ شہر دوسرا تابع کہلائے گا۔ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل و تابع کے فصل طول کو 4 سے ضرب دے کر درجے کو منٹ اور دقیقہ کو سیکنڈ مانیے، یعنی آپ نے ایک کے فصل طول سے دوسرے کے فصل طول کو مائنس کیا تو آیا 4، جو بھی جواب آیا اس کو 4 سے ضرب دیں۔ اب 4 کو جب ضرب درجے کو دیں گے تو منٹ آئے گا جواب، منٹوں میں جواب آئے گا، دقیقے کو 4 سے ضرب دیں گے تو سیکنڈ آئے گا جواب۔ درجے کو منٹ، دقیقے کو سیکنڈ مانیے، تو یہ حاصل ضرب ان دونوں کا تفاوت ٹائم ہوگا۔ دیکھیے کتنا مختصر ہو گیا شارٹ، کیونکہ آپ عرض بلد کا فرق تو لے نہیں رہے۔ اچھا، لیکن اصل کے طول بلد شرقی سے تابع کا طول بلد شرقی اگر کم ہو، یعنی اصل جو ہے جس مقام سے آپ لے رہے ہیں، تابع کا طول بلد شرقی کم ہو، یعنی تابع جو ہے وہ کم عرض بلد پر واقع ہے، طول بلد پر واقع ہے، اور اصل جو ہے وہ زیادہ طول بلد پر واقع ہے، یا پھر
اصل کے طول بلد غربی سے تابع کا طول بلد غربی زیادہ ہو. اچھا یہ ہے یہاں پر دو اعتبار سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں. ایک وہ کہ مشرقی دنیا کے، ایک ہے مغربی دنیا کے. تو اگر مشرقی دنیا کے اندر ہی ہیں دونوں تو اب اصل جو ہے وہ بڑے طول بلد پر ہے، تابع جو ہے وہ کم طول بلد پر ہے. اور اگر غربی دنیا میں ہے تو اب تابع کم طول بلد پر ہے اور اصل اب جو ہے یہاں پہ تابع کا طول بلد شرقی کم ہو، لیکن وہاں پر آئے گا تابع کا طول بلد غربی زائد ہو، اصل کا کم ہو، یا پھر اصل کے طول بلد غربی سے تابع کا طول بلد غربی زیادہ ہو. تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو جو ہے اصل کے اوقات پر زیادہ کرنے سے تابع کے اوقات معلوم ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے مغرب میں واقع ہے، اور مغرب میں جو شہر واقع ہے تو اس کے اندر آپ کو پلس کرنے پڑیں گے ٹائم. تو غربی دنیا کا غربی مغرب کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور مشرقی دنیا کا مشرق کی طرف کم ہوتا ہے ٹائم. اور اگر اصل کے طول بلد شرقی سے تابع کا طول بلد شرقی زیادہ ہو، یا پھر اصل کے طول بلد غربی سے تابع کا طول بلد غربی کم ہو، یعنی دونوں غربی ہونا، تو اس طرح سے معاملہ، تو ان دونوں صورتوں میں تفاوت ٹائم کو اصل کے اوقات میں سے گھٹانے پر تابع کے اوقات معلوم ہو گئے. مثال نمبر 1، مغیر اور بنارس کے ارض البلد کے درمیان نصف درجہ سے کم فرق ہے. دیکھیے یہاں پر مفتی صاحب نے اس چیز کا اظہار فرما دیا کہ یہ جو تفاوت لیتے ہیں ارض بلد کے اعتبار سے تو یہ نصف درجے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور تو نصف درجے سے کم ہے تو اس کو اسی ارض بلد کا ہی شمار کیا جائے گا. فرمانے کہ ان کا ارض بلد کے درمیان نصف درجے سے کم فرق ہے اور دونوں کا فصل طول 3 درجے 29 دقیقے ہے، لہذا ان دونوں کا تفاوت ٹائم، ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 13 منٹ اور 56 سیکنڈ ہے. دیکھیے 3 کو 4 سے ضرب دیا آپ نے تو یہ بنے 12 منٹ، 29 دقیقے کو آپ نے 4 سے ضرب دیا. اب آپ کا اتنا زیادہ آ گیا کہ اس کو مزید منٹوں کی طرف آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے. اب جب منٹوں کی طرف کنورٹ کیا تو 1 منٹ ادھر آ گیا، یہ 13 منٹ ہو گیا اور باقی ادھر 56 سیکنڈ بچ گئے. ٹھیک ہے، 56 سیکنڈ ہے، لہٰذا مغیر کے طول بلد شرقی سے بنارس کا طول بلد شرقی کم ہے، اس لیے مغیر کے اوقات پر 13 منٹ. اب دیکھیں پیارے طلبہ کرام، یہ جو میرے پاس کتاب کا چھاپا ہے اس کے اندر شاید یہ صفحہ کہیں اور سے لگ گیا ہے یا پھر اسی کتاب کا آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو یہ چلتے ہیں 13 منٹ 56 بڑھانے سے بنارس کے اوقات معلوم ہوں گے. مثال نمبر 2، مغیر اور پورنیہ کے ارض بلد کے درمیان نصف درجہ سے کم فرق ہے. اب مفتی صاحب نے مغیر کا اور نکالا ہوا ہے اور آگے مزید اس سے تفاوت نکال رہے ہیں، اور دونوں کا فصل طول 1 درجہ 4 منٹ ہے، 1 درجہ 4 دقیقہ ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 4 منٹ 16 سیکنڈ. یہ تو آسان سی بات ہے، ایک کو 4 سے ضرب کیا 4 اور 4 دقیقہ کو 4 سے ضرب کیا تو 16. اور چونکہ مغیر کے طول بلد شرقی سے پورنیہ کا طول بلد شرقی زائد ہے، اس لیے مغیر کے اوقات میں سے 4 منٹ 16 سیکنڈ گھٹانے پر یعنی کم کرنے پر، مائنس کرنے پر پورنیہ کے اوقات معلوم ہوں گے. مثال فرض کیجئے محمود نگر کا ارض البلد شمالی 25 درجے 24 دقیقے ہے اور طول بلد غربی 12 درجے 15 دقیقے، اور حامد آباد کا ارض بلد شمالی 25 درجے 36 دقیقے ہیں، طول بلد غربی 14 درجے 22 دقیقے، تو دونوں کا فصل طول 1 درجہ 7 دقیقے ہوگا اور ان دونوں کے درمیان 4 منٹ 28 سیکنڈ تفاوت ٹائم ہوگا. لیکن محمود نگر کے طول بلد غربی سے حامد آباد کا طول بلد غربی چونکہ زائد ہے، اس لیے محمود نگر کے اوقات میں سے 4 منٹ 28 سیکنڈ گھٹانے پر حامد آباد کے اوقات معلوم ہوں گے. نمبر 4، فرض کیجئے منصور آباد کا ارض بلد شمالی 26 درجے 34 دقیقے اور طول بلد غربی 17 درجے 25 دقیقے. ٹھیک ہے، اب طول بلد تو غربی ہو گیا لیکن ارض بلد شمالی، اور سلیم نگر کا ارض بلد شمالی 26 درجے اور 12 دقیقے، طول بلد غربی 15 درجے 12 دقیقے، تو دونوں کا فصل طول 2 درجہ 13 دقیقے ہوگا. ان دونوں کے درمیان 8 منٹ 12 سیکنڈ تفاوت ٹائم ہوگا. لیکن منصور آباد کے طول بلد غربی سے سلیم نگر کا طول بلد غربی چونکہ کم ہے، اس لیے منصور آباد کے اوقات پر 8 منٹ 52 سیکنڈ بڑھانے سے سلیم نگر کے اوقات معلوم ہوں گے. یہ مفتی صاحب نے جتنے پیچھے
صورتیں بیان کی تھیں ان سب صورتوں کی مثالیں آگے بیان فرما دیں، اور آگے تنبیہ فرماتے ہیں کہ تفاوت ٹائم گھٹانے یا بڑھانے سے تابع کے اوقات ضرور معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل کی گھڑی کے مطابق معلوم ہوتے ہیں، یعنی جس جگہ کے آپ کو اوقات معلوم ہیں اس گھڑی کے مطابق ہی ڈائریکٹ پہلے فرق نکلے گا۔ مثلا مغیر اور حیدرآباد سندھ، یہاں پر حیدرآباد سے مراد موجودہ پاکستان کا حیدرآباد ہے، ٹھیک ہے، اور مغیر شریف جو ہے یہ ہند کے اندر واقع ہے، انڈیا میں۔ مغیر اور حیدرآباد سندھ کا فصل طول 18 درجے 8 دقیقے ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور 32 سیکنڈ ہے۔ اس کو مغیر کے اوقات پر بڑھانے سے حیدرآباد سندھ کے اوقات ہندوستانی گھڑی کے مطابق معلوم ہوں گے، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق۔ چنانچہ 22 جنوری کو مغیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 1 سیکنڈ ہے، اس پر تفاوت ٹائم بڑھانے سے 6 گھنٹہ 32 منٹ 33 سیکنڈ ہوگا۔ تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے مطابق ہوگا، نہ کہ پاکستانی گھڑی کے مطابق۔ لیکن اگر تابع کی اوقات تابع کی گھڑی کے مطابق معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیے کہ اصل کی گھڑی کے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر اصل کی گھڑی کے ٹائم سے تابع گھڑی کا ٹائم کم ہو تو جس قدر کم ہو اس قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد کم کر دیجئے، تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے بالکل مطابق ہوگا۔ مثال مذکور میں جبکہ ہندوستانی گھڑی کے ٹائم سے پاکستانی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ کم ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ کم کیا جائے تو 22 جنوری کو حیدرآباد سندھ کے غروب آفتاب کا وقت پاکستانی گھڑی کے مطابق 6:02 اور 33 سیکنڈ ہوگا، اور اگر اصل گھڑی کے ٹائم سے تابع کی گھڑی کا ٹائم زیادہ ہو تو جس قدر زیادہ ہو اس قدر تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد دیجیے، تو یہ وقت تابع کی گھڑی کے مطابق بالکل مطابقت اختیار کر جائے گا۔ مثلا مغیر اور دیناج پور کا فصل طول 2 درجے 11 دقیقے ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان تفاوت ٹائم 8 منٹ 44 سیکنڈ ہے، اور 22 جنوری کو مغیر کا غروب آفتاب ہندوستانی گھڑی سے 5:20 1 سیکنڈ ہے، اس میں سے تفاوت ٹائم کم کرنے سے 5 گھنٹے 11 منٹ اور 17 سیکنڈ ہوگا، تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا یہ وقت ہندوستانی گھڑی کے وقت کے مطابق ہوگا، نہ کہ بنگلہ دیشی گھڑی کے مطابق۔ اور چونکہ ہندوستانی گھڑی کے ٹائم سے بنگلہ دیشی گھڑی کا ٹائم آدھا گھنٹہ زیادہ ہے، اس لیے تفاوت ٹائم کے عمل کے بعد آدھا گھنٹہ اب اس کے اندر مزید ہم پلس کر لیں گے، زیادہ کر لیں گے، زیادہ کیا جائے تو 22 جنوری کو دیناج پور کے غروب آفتاب کا وقت بنگلہ دیشی گھڑی کے مطابق ہمیں حاصل ہو جائے گا، وہ ہوگا 5:41 17 سیکنڈ۔ اب ہے بود تحتانی۔ اچھا، یہاں سے مفتی صاحب وہ چیز بیان فرما رہے ہیں کہ کہاں پر مسلسل اوقات کا دورانیہ شروع ہوتا ہے۔ مسلسل اوقات سے مراد یعنی کہ عشاء حنفی نہ آئے، عشاء شافعی نہ آئے، یا پھر مسلسل دن نہ آئے، مسلسل رات نہ آئے، یہاں پر اس حوالے سے کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ بود تحتانی جب 72 درجے یا اس سے زیادہ ہو تو عشاء کا وقت نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آدھی رات تک مغرب کا وقت رہے گا اور آدھی رات کے بعد صبح صادق ہوگی، یعنی مقیاس ٹائم سے رات کے پورے 12 بجے صبح صادق ہوگی۔ اس صورت میں عشاء کی نماز فرض ہونے نہ ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے، جیسا کہ در مختار ورد المختار وغیرہ ہما میں مذکور ہے۔ لغارتم کو عدد اصلی کی طرف تحویل کا قاعدہ یہ ہے کہ لغارتم میں علامت اشاریہ کی بائیں طرف جو ہندسہ ہو اس کو سر دست معدوم فرض کیجئے، اس کو فرض کر لیجئے کہ یہاں پر ہے ہی نہیں، اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کا عدد اینٹی لاگ کی جدول سے لیجئے، یعنی اینٹی لاگ کا جدول آگے ابھی آ رہا ہے، اس کو محفوظ رکھیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لغارتم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب جس ہندسہ کو معظوم فرض کیا گیا ہے وہ کون سا ہندسہ ہے۔ اگر وہ ہندسہ 5 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 4 صفر لگا کر چاروں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے، ٹھیک ہے، اشاریہ فرض کریں 5 ہے تو 4 صفر لگا کر اشاریہ 0 0 0 0 اور پھر 5، ٹھیک ہے، بائیں جانب بھی صفر لگائیے، اور اگر 6 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب 3 صفر لگا کر تینوں صفروں کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے، اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے، اور 7 ہے تو محفوظ جو کیا ہوا ہے اس کی بائیں جانب 2 صفر لگا کر دونوں صفروں کی بائیں جانب علامت
اچھا سوری یہ اشاریہ نہیں، علامت یہ لگائیے، ٹھیک ہے یہ کامن ہے، اور علامت اشاریہ کے بائیں جانب بھی صفر لگائیے، اور اگر وہ 8 ہے محفوظ کی بائیں جانب ایک صفر لگا کر اس صفر کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگائیے اور علامت اشاریہ کی بائیں جانب بھی صفر لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 9 ہے تو محفوظ کی بائیں جانب علامت اشاریہ لگا کر علامت اشاریہ کی بائیں جانب صفر لگائیے، اور اگر وہ ہندسہ 10 ہے تو محفوظ کے ایک ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجئے، یعنی دائیں طرف لگا دیجئے، اور یعنی 1.0 کر دیجئے۔ اگر وہ ہندسہ 11 ہے تو محفوظ کے 2 ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے، یعنی پورے 11 کے بعد ہی اشاریہ لگائیے۔ اگر وہ ہندسہ 12 ہے محفوظ کے 3 ہندسے کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے، یعنی یہ 12 اور اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے تو اشاریہ کی علامت مزید آگے چلی جائے گی، نہیں آ رہا تو 0 لگا دیں گے۔ اور اگر وہ حصہ 13 ہے محفوظ کے 4 ہندسوں کے بعد دائیں طرف علامت اشاریہ لگائیے، وہ قیاس و ہندسہ 14 یا 15 وغیرہ اس طرح سے ہو۔ عدد اصلی کو لوگارتھم کی طرف تحویل کا یہ قاعدہ ہے میں اشاریہ کی علامت کو معدوم فرض کیجیے، ٹھیک ہے، اشاریہ کی علامت کو پہلے تو آپ یوں مانیے کہ یہاں پر ہے ہی نہیں، لیکن علامت اشاریہ کی بائیں جانب جو ہندسہ ہو اس کو معدوم فرض نہ کیجیے، البتہ جو صفر 2 عددوں کے درمیان نہ ہو اس کو ضرور معدوم فرض کیجیے۔ اب جو عدد منقع ہو جس کی تنقیح کی گئی ہو اس کا لوگارتھم کی جداول سے لے کر بائیں طرف علامت اشاریہ لگا دیجیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ عدد اصلی میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہے یا صفر کے علاوہ اور بھی کوئی ہندسہ ہے۔ اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 4 صفر ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب آپ 5 لکھیں، یعنی یہاں پر پیچھے جس طرح لگاتے آئے تھے نا اب یہاں پہ اس کا الٹ بتا رہے ہیں۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 3 صفر ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 6 لکھیے، اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 2 صفر ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 7 لکھیے، اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل 1 صفر ہو تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 8 لکھیے۔ اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف صفر ہو اور علامت اشاریہ کی دائیں جانب بلا فصل صفر کے علاوہ کوئی ہندسہ ہو تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 9 کا عدد لکھیے، اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف ایک ہندسہ ہو تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 10 لکھیے، خواہ وہ ہندسہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کے بائیں جانب صرف 2 ہندسے ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کے بائیں جانب 11 لکھیے، خواہ وہ ہندسے کچھ بھی نہ ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 3 ہندسے ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 12 لکھیے، خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں۔ اور اگر عدد اصلی کی علامت اشاریہ کی بائیں جانب صرف 4 ہندسے ہوں تو لوگارتھم میں علامت اشاریہ کی بائیں جانب 13 لکھیے، خواہ وہ ہندسے کچھ بھی ہوں۔ والا حاضر قیاس اسی طرح 14 15 کے بنیں گے۔ اور پیارے طلبہ اکرام آج کل کے دور میں تو مزید آسانی ہو چکی ہے، ہمارے کیلکولیٹر کے اندر لاگ اینٹی لاگ وہ نکال دیتا ہے، آپ اس کا پریکٹیکلی وہاں سے بالکل دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ابھی کا جو جدید کیلکولیٹر ہے یہ لاگ یا اینٹی لاگ جب لے گا تو یہ زیادہ ایکوریسی کی طرف جائے گا، جبکہ یہاں پر جو تھا یہ تھوڑا سا فرق معمولی سا رہ سکتا تھا۔ یہاں پر ہے مثالیں دی گئی ہیں لوگارتھم اور عدد اصلی کی۔ اچھا یہ یہاں پر پیارے طلبہ کرام دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، یہ جو ہے یہ صفر کی علامت ہے، یہ دو اشاریہ اشاریہ نظر آ رہا ہے صفر کی علامت ہے، اور 5 اور یہ 6 ہے 4 1 4، ٹھیک ہے۔ 5 اشاریہ 4 6 تو یہ اشاریہ کی علامت آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ جو بیچ میں آتا ہے یہ اشاریہ، یہ حمزہ آ رہا ہے بیچ میں۔ اب آگے پھر پیارے طلبہ کرام آگے پھر جداول شروع ہو گئے اس کتاب کے، اور یہ جداول ہیں جو پیچھے ابھی ہم زبدۃ التوقیت میں بھی پڑھ آئے ہیں، اور یہ دیکھیے جدول، اور اس کے بعد ہم مزید آگے، اور یہ لوگارتھمی جدول جب مکمل ہوں گے یہ اینٹی لوگارتھمی جدول ہیں،
اور اس کے یہاں پر یہ نصف النہار وغیرہ نکالنے کا طریقہ وغیرہ جو پیچھے سے آئے تو وہ نکالا گیا یہاں پر. اب آپ نے نصف المجموع وغیرہ، بود کوکب، سیکنڈ اور سیکنڈ میل وغیرہ جتنی بھی چیزیں یہ نکالنی ہیں تو پیارے طلبہ کرام یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے لینی ہے. آگے ٹیبل سے لینی ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی انداز تھا پرانی کتابوں کے اندر. اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں تو جہاں پر ختم ہوتے ہیں آگے پھر اگلے ٹیبل شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سے ٹیبل شروع ہوتے ہیں آئیے وہاں پر چلتے ہیں. یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہ وہ مثالیں ہیں جو پہلے جب ہم بات پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس تعریف کے اگر آپ نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو آپ فلاں مثال نمبر فلاں کے اندر جائیں گے یا مثال نمبر فلاں کے اندر جائیں گے. تو یہی وہ مثالیں ہیں. اب یہاں پر میل شمس اور تعدیل ایام، اس کا یہ ٹیبل یہاں سے شروع ہو گئے. یہ دیکھیے جنوری، فروری، مارچ، یہاں پر اسی طرح پھر پورے سال کے یہ ٹیبل اسی طرح سے آئیں گے. کہ یہ نومبر دسمبر پر یہ ٹیبل مکمل ہے. اب پیارے طلبہ کرام اب مثل اول و مثل ثانی، بود کوکب یہاں پر یہ درج ہے. اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں اور یہ مثل اول و مثل ثانی کا بود کوکب کا جدول یہاں پر یہ مکمل ہو رہا ہے. اور اس کے بعد بالکل جو توقید کی کتابوں کا جس ہوتا ہے تو اس کے مطابق آگے چل کر یہ طلبہ کرام یہاں پر عرض و طول شروع ہو گئے. مختلف مقام سامنے یہ دیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہند کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں علاقے وغیرہ. تو یہ اس کے اندر یہ آگے اور آگے چل کر بالکل اسی طرح سے جس توقید کا اختتام ہوا تھا تو مفتی صاحب نے یہاں پر اس کتاب کا آگے پھر تتمہ لکھ دیا اور یہ کتاب آگے مکمل ہو گئی. آگے پھر یہ محفوظ اصغر، محفوظ اعظم، محفوظ اقرب وغیرہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم پہ پیچھے پڑھ کے آ چکے، یعنی زبدت توقید کے اندر. اور یہاں پر یہ کتاب ہماری مکمل ہو گئی. اور آج کے اندر آج کی کلاس کے اندر مین جو ہم نے پڑھا تو وہ پڑھا زوالی فرق، ٹھیک ہے، یعنی تفاوت ٹائم. اس کے علاوہ لوگارتھم اور اینٹی لوگارتھم کیسے بنائے جاتے ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب نے ایک طریقہ بیان فرمایا. باقی یہ ہمیں بنانے کی تقریباً ضرورت پیش نہیں آتی. وجہ یہ کہ ایک تو جب بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آج کل ہمارے پاس اس حوالے سے جدید فارمولاز وغیرہ تفصیلات یہ آ چکی ہیں. اور کچھ نہ بھی ہو تو سب سے آسان یہ کہ اگر اپنا وقت بچانا چاہتے تو ہمارے پاس کیلکولیٹر موجود ہے. باقی چونکہ اس دور کے اندر کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے تو اس دور کے اندر لاگ اینٹی لاگ نکالنے کے لیے پھر یہ ان جداول کا سہارا لیں یا پھر جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا تو اس انداز میں آسانی سے ہم نکال سکتے تھے. جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.